بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں بریلوی اور دیوبندی علماء کے درمیان۔ مسئلہ یہ ہے اولیاء اللہ سے توسل یعنی وسیلہ پر بریلوی دیوبندی اختلاف دلائل کے ساتھ میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اسے 4 حصوں میں واضح کروں گا۔ نمبر 1، توسل کی تعریف۔ توسل الوسیلۃ، عربی میں وسیلہ کا مطلب ہے ما یتقرب به الی اللہ تعالی، وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کی قریب ہو۔ قرآن سے اصل، قرآن میں ہے یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ مائدہ۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہم بریلوی موقف بیان کریں گے۔ بریلوی موقف کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو بریلوی علماء کی نزدیک توسل بالانبیاء اور والاولیاء، نبیوں اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بشرطے کہ عقیدہ یہ رہے کہ اصل حاجت روا اللہ ہے، نبی یا ولی سبب وسیلہ ہے، بشرط یہ کہ عقیدہ یہ ہو کہ اصل حاجت روا اللہ ہے، نبی یا ولی سبب وسیلہ ہے۔ بریلوی علماء کے دلائل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1 قرآن پاک سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورۃ نساء آیت نمبر 63۔ اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تیرے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول ان کے لیے دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا و مہربان پاتے۔ بریلوی علماء کا استدلال اس آیت سے ہے۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کی حیات اور بعد وفات دونوں حالتوں میں وسیلہ کے جواز پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ آیت عام ہے۔ حوالہ تفسیر روح المانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124۔ فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان بریلوی کی یہ فتاوی ہے، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 513۔ دلیل نمبر 2 حدیث سے، عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافيني فقال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت وهو خير لك قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في، رواہ ترمذی میں 2000
3087 نمبر حدیث ہے۔ وقال حدیث حسن صحیح۔ بریلوی علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ حدیث واضح نص ہے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی۔ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں یہ توسل نہ صرف جائز بلکہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 512۔ عمل صحابہ کیا تھا؟ علامہ سبکی اور قسطلانی، ابن حجر حیتمی سب نے لکھا ہے کہ امام مالک نے خلیفہ منصور کو کہا قبر رسول کے سامنے آ کر کہو یا رسول اللہ انی استشفع بک الی ربی شفاء السقام للسبکی صفحہ نمبر 375۔ بریلوی موقف یہ واضح دلیل ہے کہ بعد از وفات بھی نبی علیہ السلام سے توسل مشروع ہے۔ اب ہم دیوبندی علماء کے موقف اور دلائل بیان کریں گے۔ علماء دیوبند کے نزدیک توسل بالعمل الصالح یا بدعاء جائزن ہے، لیکن توسل بذوات یعنی نبی علیہ السلام یا ولی کے نام سے دعا کرنا بدعت یا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے توہم شرک پیدا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک توسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توسل بالاعمال الصالحہ، یہ جائز ہے۔ نمبر 2 توسل بدعاء الصالحین، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3 توسل بذوات الانبیاء والاولیاء، یہ غیر مشروط ہے۔ دلائل کیا ہے قرآن سے؟ قرآن سے پہلا دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ فاتحہ میں 5 نمبر آیت ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیوبندی علماء استدلال کرتے ہیں مدد اور حاجت صرف اللہ سے مانگنا ایمان کی بنیاد ہے، اگر غیر اللہ کو پکارا جائے تو شرک کا خطرہ ہے۔ حوالہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1۔ تحذیر الاخوان من بدعت التوسل بالقبور والاولیاء، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ حدیث دلیل نمبر 2 حدیث سے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، رواہ ترمذی۔ دیوبندی علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سوال مدد صرف اللہ سے ہو، کسی اور سے نہیں۔ عمل صحابہ میں عدم ثبوت۔ دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے یہ عمل یعنی یا رسول اللہ بحق کا منقول نہیں، لہذا بدعت ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 260۔ علماء دیوبند کی بہت زیادہ دلائل ہے، اور دلیل بھی ہے۔ سورۃ جن میں 21 نمبر آیت ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا رشدا، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نقصان کا مالک ہوں اور نہ بلائی کا، نہ نقصان کا مالک ہوں اور نہ بلائی کا۔ استدلال اس سے کرتے یہ آیت نبی علیہ السلام کی بشریت اور عبودیت کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا نبی سے بذات خود دعا یا حاجت مانگنا درست نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی مالک تصرف و نفع و ضرر ہے۔ حوالہ تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 212۔ فتاوی محمودیہ مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمہ اللہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 234۔ اسی طرح دوسرا دلیل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ جن میں 18 نمبر آیت ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ دیوبندی استدلال کرتے فَلَا تَدْعُوا یعنی دعا و ندا صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس سے غیر اللہ کو پکارنا خواہ احتراماً ہو، اگر مدد یا حاجت کے لیے ہو تو نہیں شرعی کے تحت آتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل ہے، لیکن یہ کافی ہے، یہ سیکھ لے اور دوسروں کے ساتھ یہ اس کا تکرار کرے۔
اور یہ دوسروں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔